اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیر و سلوک میں ایک سالک جو اللہ کی طرف سفر کرنے والا مسافر ہے، اس کے لیے قبض و بسط کی کیفیات میں ان عوامل کو بیان کیا جا رہا تھا کہ جو انسان کی زندگی میں قبض کی کیفیت کو ایجاد کرتے ہیں، یعنی بندش ایجاد کرتے ہیں۔ ان عوامل کا برطرف ہونا ایک سالک کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ سالک ملکوت کی طرف پرواز کرنا چاہتا ہے تو جب تک اس کے پیروں میں قبض کی بیڑیاں موجود ہیں یہ ہرگز پرواز نہیں کر سکتا۔ لہذا یہاں اس کتاب کے اندر ان عوامل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو انسان کے لیے قبض کی کیفیت کو ایجاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس عامل کو ذکر کیا اور ہم نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ ہے عاق الوالدین، یعنی اگر سالک کے والدین اس سے ناراض ہوں گے تو یہ شخص کبھی بھی سلوک کے اعلیٰ مراتب پر فائز نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی اللہ کا مقرب بندہ نہیں کہلا سکتا۔ لہذا اگر ایک انسان سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے والدین کو خود سے راضی رکھنا یہ ضروری ہے، چونکہ والدین کو ناراض کرنا کبیرہ گناہ ہے اور پست ترین رذائل اخلاقی میں سے ایک خصوصیت ہے، اور انسان اپنی زبان سے، اپنے طرز عمل سے، اپنی رفتار سے کوئی ایسا کام انجام نہ دے جس سے اس کے والدین اس سے ناراضی ہوں، جس سے اس کے والدین اس سے رنجیدہ ہوں۔ ایسے انسان کے لیے شدید ترین قبض کی کیفیت ایجاد ہوگی، بندش کی کیفیت ایجاد ہوگی۔ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا وہ کام اس کے لیے نتیجہ بخش، نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ تہجد پڑھتا ہے تو تہجد کا فائدہ نہیں ہے، ذکر پڑھتا ہے تو ذکر کا فائدہ نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے تو نماز کا فائدہ نہیں ہے، دعا کرتا ہے تو دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے۔ ان تمام عوامل کے پیچھے عاق الوالدین یعنی والدین کی ناراضگی موجود ہے۔ لہذا کل کی گفتگو میں ہم نے روایات کے کچھ ٹائٹل آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ اگر انسان کے والدین اس سے ناراض ہیں تو وہ ناراض اس انداز میں روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا لا تقل لہما اف، کہ وہ والدین اگر اولاد کو ڈانٹتے ہیں، اولاد کو اگر مارتے ہیں اور اولاد آگے سے اف کہتی ہے تو خدا نے اس اف کہنے سے بھی منع کیا ہے۔ ان کی طرف ہاتھ اٹھانا، ان کی طرف گھورنا، ان کے آگے چلنا، انہیں ان کے نام سے پکارنا، یہ وہ تمام عوامل ہیں جو روایات میں بیان کیے گئے ہیں کہ ان عوامل کی موجودگی انسان کے لیے بندش کی کیفیت ایجاد کرتی ہے۔ انسان جو ہے وہ اس کے لیے شدید ترین بندش ایجاد ہو جاتی ہے، اور یہ انسان جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا وہ کام اس کے لیے نتیجہ بخش نہیں ہوگا۔ جس کے والدین اس سے ناراض ہو جائیں تو ایسے شخص کو خداوند متعال نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، اور جہنم اس کا حقیقی ٹھکانہ ہے۔ جب موت آتی ہے تو شدید ترین تکلیف میں اس کے لیے موت آتی ہے، اس کے لیے قبض روح کی کیفیت نہایت ہی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے۔ کچھ روایات جو اس کتاب کے مصنف نے یہاں بیان کی ہیں میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتاب الخصال جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 37 پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں۔ رسول خدا کی یہ مشہور و معروف روایت جس میں آپ فرماتے ہیں ان الجنت لا یوجد ریحها من مسیرت 500 عام، کہ جنت کی مہک 500 سال کی مسافت سے بھی انسان تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک انسان نے سفر کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو بالاخرہ اس میں ایک ٹائم لگتا ہے۔ مثلا اگر انسان نے لاہور سے اسلام آباد کا سفر کرنا ہے تو آپ تصور کریں اس کے لیے اگر 6 گھنٹے کا سفر ہے، اگر انسان نے کراچی تک کا سفر کرنا ہے ممکن ہے اس کے لیے 20 گھنٹے کا سفر درکار ہو۔ تو اسی طرح سے اگر
انسان سفر کرتا چلے تو سفر اس کا 500 سال پر مشتمل ہو، مسافت اس کی اتنی طولانی ہو کہ 500 سال انسان اس سفر میں ہو، تو وہ نقطۂ آغاز پر انسان کے لیے 500 سال جو نقطۂ آغاز ہے اس سفر کا، وہاں سے بھی انسان جنت کی مہک کو استشمام کر سکتا ہے، سونگھ سکتا ہے۔ لیکن وہ جو جنت کی اس مہک سے محروم ہوگا، ولا یجدھا عاق الوالدین، یعنی وہ شخص کہ جو والدین کا عاق شدہ ہے، یعنی جس کے والدین اس سے ناراض ہیں، وہ اس 500 سال کی مسافت سے جنت کی مہک کو استشمام نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے موضوع سے متعلق روایت کا حصہ تھا۔ البتہ روایت کے ذیل میں ایک کلمہ دیوس استعمال ہوا ہے کہ اس شخص کو بھی، جو شخص دیوس ہے، یہ شخص بھی جنت کی مہک کو، جو 500 سال کی مسافت والی مہک ہے، اسے وہ استشمام نہیں کر سکتا۔ یہ دیوس شخص کون ہے؟ راوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس کی بیوی زنا کرتی ہے اور یہ شخص اس عمل پست سے باخبر ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کی بیوی کے باہر دوستیاں چل رہی ہیں، تعلقات ہیں، باہر جاتی ہے، لوگوں سے تعلقات قائم کرتی ہے، اور یہ شخص اس تعلقات کے قیام کے باوجود بھی خاموش ہوتا ہے، امر بالمعروف نہیں کرتا ہے، تذکر نہیں دیتا ہے۔ ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے۔ اس شخص کو بھی 500 سال کی مسافت سے جنت کی مہک اس کے لیے جو ہے وہ اس پر ممنوع قرار دے دی جائے گی، اس پر حرام قرار دے دی جائے گی، یہ اس مہک کو استشمام نہیں کر سکتا۔ لہذا روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان الجنت لا یوجد ریحها من مسیرت 500 عام، 500 سال کی مسافت سے جنت کی مہک جو ہے وہ انسان استشمام کر سکتا ہے۔ ولا یجدھا عاق الوالدین ودیوس، یہ دو افراد اس مہک کو استشمام نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، ہم نے کل بھی گفتگو میں بیان کیا، آج بھی گفتگو میں بیان کیا کہ عاق الوالدین کے لیے جو بندش کی کیفیت ہے وہ شدید ترین بندش کی کیفیت ہے۔ کوئی بھی دوسرا عمل اس کیفیت کو، جو عاق الوالدین کے نتیجے میں جو بندش انسان کے لیے ایجاد ہوتی ہے، والدین کی ناراضگی کے نتیجے میں جو انسان کے لیے بندش کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے، کوئی بھی دوسرا عمل اس کا نتیجے میں ایسی بندش نہیں آئے گی جو اس عمل پست کے نتیجے میں بندش کی کیفیت ایجاد کرتی ہے۔ مثلا ایک شخص کافر ہے، اس نے کفر اختیار کیا ہے، اور کافر بھی ایسا کافر ہے کہ جو قاصر ہے، یعنی جان بوجھ کر اس نے کفر اختیار کیا ہے، معاند ہے۔ اب ایسا کافر، اس کا یہ عمل پست اس کے لیے اتنی قبض کی کیفیت ایجاد نہیں کرے گا جتنی عاق الوالدین یعنی والدین کی ناراضگی انسان کے لیے قبض کی کیفیت ایجاد کرے گی۔ بس یہ کافر ہے، معاند ہے، قاصر ہے، لیکن اس نے اپنے والدین کو راضی کر رکھا ہے۔ مثلا یہودی ہے، مثلا عیسائی ہے، مثلا ہندو ہے، یہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھنے والا یہ کافر ہے جو دائرہ اسلام میں موجود نہیں ہے، مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، آزار پہنچاتا ہے، جان بوجھ کر پہنچاتا ہے، تو اس کے یہ تمام اعمال گناہ ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اتنی بندش کی کیفیت ایجاد نہیں کریں گے جو ایک مسلمان عاق الوالدین اور والدین کو ناراض کرنے والا جو مسلمان ہے اس کے لیے جو بندش کی کیفیت ایجاد ہوگی وہ شدید تر ہوگی اس کے اس گناہ کے نتیجے میں، اس کے کفر کے نتیجے میں، اس کے اس عناد کے نتیجے میں اس کی بندش کم تر ہے اس عاق الوالدین اور والدین کو ناراض کرنے کے نتیجے میں۔ پس بیان ہوا کہ گناہان کبیرہ میں یہ ایسا پسترین گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں شدید ترین بندش انسان کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہے۔ انسان کے پیر میں ایک ایسی بندش کی زنجیر کو باندھ دیا جاتا ہے کہ اگر انسان اپنے دنیاوی معاملات میں دیکھے تو انسان زمین گیر ہو جاتا ہے، اگر انسان ملکوتی معاملات میں دیکھے، خداوند متعال کی جانب سفر کے معاملات میں دیکھے تو انسان زمین گیر ہو جاتا ہے۔ پس والدین کے حقوق ایک سالک کے لیے نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک سالک کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو ہمیشہ خود سے ناراض
نہ رکھے بلکہ ان سے ہمیشہ خود کو راضی رکھے، چونکہ والدین کی ناراضگی انسان کے لیے قبض کی کیفیت ایجاد کرے گی، انسان کے لیے تنگی کی کیفیت ایجاد کرے گی، اور والدین کو راضی رکھنا، راضی کرنا انسان کے لیے جو ہے وہ بسط کی کیفیت کو ایجاد کرے گی، گشائش کی کیفیت کو ایجاد کرے گی، وسعت کی کیفیت کو ایجاد کرے گی۔ مرحوم ملا محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف بہار الانوار جلد نمبر 71 ہے، اور صفحہ نمبر 84 پر حضرت امام ہادی امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں العقوق یعقب القلہ ویعدی الی الظلہ، یعنی عقوق والدین یعنی والدین کا عاق شدہ ہونا انسان کے لیے قلت ایجاد کرتا ہے، یعنی انسان دنیاوی معاملات میں خود کے لیے جب بندش کی کیفیت کو دیکھتا ہے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام اس کے لیے نتیجہ بخش نہیں ہوتا، جیسے کل کی گفتگو میں بیان کیا مرحوم آیت اللہ تہرانی حسینیہ تہرانی کا وہ واقعہ کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور ان سے کہتا ہے کہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں نتیجہ خیز نہیں ہوتا ہے، تو اس کا حل بتائیے۔ تو پوچھا آپ کے والدین کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ کہا 20 سال سے ان سے ناراضگی چل رہی ہے، میں ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ کہا اگر اپنی بندش کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اپنے والدین کو خود سے راضی کرو، وگرنہ یہ بندش چلتی رہے گی۔ بس انسان مال دنیا میں دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، اس کے کاروبار ہے، رزق ہے، اولاد ہے، جتنے بھی اس کے دنیاوی مسائل ہیں، عزت و آبرو و ناموس ہو، جو بھی مسائل ہیں، اگر والدین ناراض ہیں، والدین کی دعا اس کی پشت پر موجود نہیں ہے، تو امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں العقوق یعقب القلہ، یہ جو والدین کی ناراضگی ہے، والدین کا عاق شدہ ہے، یہ اس کے نتیجے میں انسان کے لیے قلت ایجاد ہوگی۔ یہ قلت دنیاوی ہے، انسان کی اولاد میں برکت نہیں ہے، حتیٰ یہ اس کی پست خصلت اس کی اولاد میں اس تک جو ہے وہ منتقل ہوگی۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ یعدی الی الذلہ، یہ انسان کو ذلت تک پہنچا دے گی، یعنی رسوائی، شرمندگی، بدبختی، معاشرے میں اس کے لیے جو ایک نیک نامی کے اپوزٹ جو عادت ہوتی ہے، یعنی انسان کے لیے ذلت جو اس کا معاشرے میں مقدر بنے گی، یہ در واقع اس کے والدین کی دعا کا اس کے پیچھے نہ ہونا ہے، والدین کا اس سے ناراض ہونا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خدا بند متعال ہمیں اس پست ترین گناہ سے دور رکھے، ہمارے والدین کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ کل انشاءاللہ اسی عاق الوالدین کا آخری درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور دعا گو ہیں کہ خدا بند متعال ہمیں سیر و سلوک میں معرفت عطا فرمائے، اور خدا بند متعال ہمیں اپنا عرفان حقیقی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔